السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب اس وقت موجود ہیں میرے چینل فکشن ناولز بائی ہیرا راجپوت پہ۔ میرے پرانے ریڈرز اور اگر نیو ریڈرز آئے ہیں تو ان سب کو میرے چینل پہ ویلکم۔ ریسنٹلی میرا سزائے عشق ناول ختم ہوا ہے۔ آپ لوگوں کا شکریہ اس کو اتنا پیار دینے کے لیے۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی، امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئے گا، اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں نیو ناول کی طرف، سلگتے دیے، قسط نمبر 1۔ گاڑی تیز رفتار سے سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے اس نے سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ گہرے سانس بھرتا اسٹیئرنگ پہ مکہ مارتا چیخا تھا۔ اپنی شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھول کر گہرے سانس بھرتا گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا گیا تھا۔ خان انڈسٹری کے پارکنگ ایریا میں جھٹکے سے گاڑی روک کر گہرے سانس بھرتے وہ باہر نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی رمق دیکھ کر چوکیدار کی سلام کرنے کی ہمت نہیں تھی ہوئی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ شاندار آفس میں داخل ہوا تھا۔ کام کرنے والے ورکرز اس کے لیے راستہ چھوڑ رہے تھے۔ وہ کافی غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ ہاد کدھر ہے؟ اس کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر ہاد کی سیکرٹری نے تھوک نکلا تھا۔ سر، وہ میٹنگ روم میں ہے۔ سر ہلاتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی نور، ہاد کی سیکرٹری نے اپنا رکا سانس بحال کیا تھا۔ دروازہ جھٹکے سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے پروجیکٹر آن دیکھ کر اس کے اندر غصے کے وبال اٹھے تھے۔ چیئرز پہ بیٹھے سب لوگوں نے اسے دیکھا تھا۔ ٹیبل پہ دونوں ہاتھ جماتے اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے سب کو دیکھا تھا۔ کون ہیں آپ اور یہاں کیسے گھس آئے ہیں؟ تیری موت! ٹیبل پہ ہاتھ مار کر وہ گرایا تھا۔ ماس، بعد میں بات کریں گے۔ آفس میں جا کر ویٹ کرو۔ آواز کے تعاقب میں اسے دیکھا تھا جو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوا تھا۔ لائٹس آن کرو۔ سامنے پڑا لیپ ٹاپ اٹھا کر اس نے دیوار پہ مارا تھا۔ نور نے اندر آتے فوراً لائٹس آن کی تھی۔ تم جانتے ہو نا اس کی کمپنی لاس میں جا رہی ہے، پھر کیوں اس کے شیئرز خرید رہے ہو؟ ہادفان، میں تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اپنے سامنے اسے اطمینان سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے دیکھ کر اسے غصے اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ آپ سب جائیں۔ ہادف کی سرد آواز ایک دفعہ پھر سے گونجی تھی۔ اس کے علاوہ باقی سب وہاں سے
چلے گئے تھے۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ سگریٹ سلگا کر وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا تھا۔ سب جانتے ہوئے بھی کیوں اپنا نقصان کر رہا ہے؟ اس کی بات تیرے لیے پتھر کی لکیر ہے، کچھ بھی کہے گی تو مان لے گا۔ چیئر کو ٹانگ رسید کرتا وہ گرایا تھا، حماس بلوچ اپنی آواز آہستہ رکھو، بولو مت، تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ اب کی بار وہ اس سے زیادہ اونچی آواز میں دہارا تھا۔ حماس نے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اپنے اشتعال پہ قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کہے گی کنویں میں چھلانگ لگا تو کیا لگا دے گا؟ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے سرد لہجے میں استفسار کرتا۔ اس سے میری جان عزیز ہے تو پھر؟ میری بلا سے مر، اور اس کے کہنے پہ خود کو، اس کمپنی کو تباہ کر لے۔ غصے سے وہ باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے اتنے مان سے کہا تھا کہ اس کے دوست کے بابا کو پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی بھی ان کے شیئرز نہیں خرید رہا تو میں خرید لوں، اور تو نے حامی بھر دی۔ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیر کر وہ استضاحیہ ہنسا تھا۔ دیکھو حماس، اس نے بھی زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا ہے، اس کا بچپن روتے ہوئے گزرا ہے، لیکن اب میں اسے رونے نہیں دوں گا۔ کیا کرے گا تو؟ ہاں، میں ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اچھا چل، تجھے وہ مل گئے تو کیا کرے گا؟ وہ دانت پیس کر پوچھتا ہے۔ ویسے ہی تڑپاؤں گا جیسے میرا خاندان تڑپ رہا ہے، ویسی ہی اذیت پہنچانے والا ہوں انہیں۔ تو بس دیکھ، تجھ پہ بی جان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا نا؟ انہوں نے تجھے منع کیا یہ سب کرنے سے۔ سگریٹ سلگا کر وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، جانتا ہے؟ 80 کروڑ کا نقصان ہے تجھے اس کمپنی کے شیئرز خریدنے پہ۔ جب میں اسے جا کر بتاؤں گا کہ میں نے اس کے دوست کے بابا کے شیئرز خرید لیے ہیں، اس بات پہ جو اس کے چہرے پہ مسکان آئے گی، اس کے آگے 80 کروڑ کچھ بھی نہیں۔ کہیں اسے محبت تو نہیں کرتا؟ حماس کے پوچھنے پہ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ جانتا ہے، وہ محبت کو مانتی نہیں۔ اسے لگتا ہے محبت دھوکہ ہے، فریب ہے، اور وہ صحیح کہتی ہے۔ محبت نے ہم سے ہماری خوشیاں چھین لی ہیں، اور اب میں ان خوشیوں کو چھیننے والوں سے سب چھین لوں گا۔ حماس نے اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر سر ہلایا تھا۔ لالی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ گلاب کے پھولوں کی مہک اپنے اندر اتارتے اس نے پھولوں سے سر اٹھا کر پیچھے مڑ کر اس سے دیکھا تھا۔ گرین پٹھانی فراق میں ملبوس، گہری کالی آنکھوں میں کاجل کی تہ، ملائم سفید ہاتھ،
جن سے وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ کابیشا، یہاں چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پتہ ہے یہ ہماری پرسنل سپیس ہے، کسی ملازم کی ہمت نہیں وہ یہاں آ سکی۔ ہاں پتہ ہے ہمیں، اپنے چہرے سے اس نے نقاب اتارا تھا۔ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس کے صدقے واری گئی تھی۔ تیکھے نین نقوش، ہونٹ کے اوپر جگمگاتا تل اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ پیاری تو آپ بھی لگ رہی ہیں۔ کابیشا نے اس کی تھوڑی چھو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ لائٹ بلیو آنکھیں، کاجل کی گہری تہہ، ماتھے پہ ماتھا پٹی ٹپائے، بلیو کلر کے ہی پٹھانی فراق میں ملبوس، سرخ و سفید رنگت، وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ ماشاء اللہ بولو، نظر لگاؤ گی اب؟ وہ مسکراتی ہوئی دوبارہ گلاب کے پھولوں کو دونوں ہاتھ میں پکڑ کے ان کی خوشبو محسوس کرتی ہے۔ ادینہ باجی، ملازمہ کی آواز سن کر دونوں نے پیچھے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ہامپتی ہوئی آئی تھی۔ وہ بی جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ملازمہ کی بات سنتے ادینہ خان دھڑکتے دل کے ساتھ اندر کی جانب بھاگی تھی۔ پاؤں میں پہنی پائل کی آوازیں پوری حویلی میں سر بکھیر رہی تھی۔ کابیشا بھی پریشانی سے پیچھے بھاگی تھی۔ مورے مورے، کیا ہوا آپ کو؟ فلک خان کو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے دیکھ کر وہ پریشانی سے ان کے پاس جا کر بیٹھی تھی۔ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے۔ آبیشان کی بات سن کر اس کی نیلی آنکھوں میں نمی چھائی تھی۔ بابا، اس نے شکوہ کناں نظروں سے مہراب خان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ نے مورے پہ پھر سے غصہ کیا نا، اس لیے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ مامانی، آپ نے مورے کو میڈیسن دے دی ہے؟ ہاں دے دی ہے۔ آبیشان سر ہلا کر اٹھی تھی۔ تو سمجھاؤ پھر اپنی مورے کو، اس کا نام اس حویلی میں آگے سے نہ لے۔ آپ جائیں یہاں سے، خبردار آئندہ میری مورے کو ڈانٹا تو۔ فلک خان اپنے ہاتھوں سے اس کا گال چھوتی ہے۔ مت کیا کرو اس بڑھیا کی اتنی فکر، میں بس چاہتی ہوں مرتے ہوئے تمہیں مضبوط ہاتھوں میں سونپ جاؤں۔ مورے، کیوں مجھے یتیم کرنا چاہتی ہیں؟ بی جان، آپ کو مجھ سے پیار نہیں، صرف لالی سے پیار ہے۔ کابیشا بیڈ پہ بیٹھ کر ان کے پاس بیٹھی، ان کے کندھے پہ سر رکھ کر نروٹھے لہجے میں بولی تھی، میرے لیے تم دونوں ایک جیسی ہو۔ انہوں نے کابیشا کے ہاتھ لبوں سے لگائے تھے۔ پتہ نہیں وہ کدھر ہوگی، کیا مرنے سے پہلے میں اسے دیکھ سکوں گی؟ فلک خان کی باتیں سنتے مہراب خان اپنی چھری زور سے زمین پر رکھتے
اٹھے تھے۔ ادینہ، اپنی مورے کو اپنی زبان میں سمجھاؤ۔ اگر اس کا نام لینا نہ چھوڑا تو کمرہ بدر کر لیں۔ جبرے بینچے وہ باہر چلے گئے تھے۔ تمہیں بھی برا لگتا ہے جب میں اس کا نام لیتی ہوں؟ انہوں نے کانپتے ہوئے ادینہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ یقین مانو، اس کی وجہ سے تمہاری ماں ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ پلیز مورے، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، آرام کریں۔ وہ گہری سانس بھر کر اٹھی تھی۔ یہ ٹاپک اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ فلک خان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جو کھڑکی کھول کر گہرے سانس بھر رہی تھی۔ میں لالا کو کال کرتی ہوں۔ کبیشہ آنسو صاف کرتی اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ فلک خان نے سائیڈ دراز سے فوٹو فریم نکال کر اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ ان کا آشیانہ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، جسے چاہ کر بھی وہ سمیٹ نہیں تھی پا رہی۔ نم آنکھیں انہوں نے فوٹو فریم پہ گاڑی تھی۔ مورے، لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ ادینہ کی چہکتی آواز سن کر انہوں نے فوٹو فریم جلدی سے تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، جلد ہی اپنے احساسات پر قابو پا لیتی تھی۔ بیٹی کی وفات کے بعد انہوں نے ہی اسے پالا تھا۔ 6 سال کی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ آج 24 سال کی ہو چکی تھی۔ لالا کو کال کی ہے، وہ آ رہے ہیں، آپ کو آ کر خود ہی سنبھالیں گے۔ کبیشہ کی نرم آواز سن کر انہوں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ ان کی لاڈلی پوتی تھی، لاڈلے اکلوتے بیٹے مرسل خان کی بیٹی۔ مرسل کے انتقال کو کئی برس گزر چکے تھے۔ بہن کا غم لیے وہ دنیا سے چلا گیا۔ کہیں نہ کہیں اپنے آشیانے کے بکھرنے کی وہ ذمہ دار تھی۔ اگر وہ سچائی سب کو بتا دیتی تو آج ان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر گال پہ گرا تھا۔ کنزی یونیورسٹی نہیں جانا؟ عرفہ ملک نے اپنی 19 سالہ بیٹی کے چہرے پر سے کمبل کھینچا تھا جو وہ تان کر لیٹی ہوئی تھی۔ ماما یار، سونے دیں مجھے۔ 9 ہو گئے ہیں، ڈیڈ انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ وٹ! 9 ہو گئے؟ کمبل پھینکے وہ فوراً اٹھی تھی۔ عرفہ ملک نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ تیکھے نین نقش، باریک کٹاؤ دار ہونٹ، سرخ و سفید رنگت کی مالک 19 سالہ کنزا ملک بے تحاشا حسن کی مالک تھی۔ جی بالکل، جلدی سے نیچے آؤ۔ انہوں نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تھے۔ اوکے، آپ جائیں، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ عرفہ ملک کے گال پہ لب رکھتی اس نے واش روم کی جانب دوڑ لگائی تھی۔
اٹھ گئی ہماری شہزادی، جی بس تیار ہو کر آ رہی ہے۔ اور صاحبزادے کہاں ہیں؟ بابا یہاں ہوں، باری گمبھیر آواز حال میں گونجی تھی۔ معیز ملک نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تھا۔ بلیو پینٹ کوٹ میں ملبوس، ہلکی گنی بیئرڈ، مغرور کھری ناک، سفید رنگت، اوپر سے بھوری نشیلی آنکھیں، وہ زار الملک تھا۔ معیز ملک نے فخر سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چلتا ہوا ان کی طرف آیا تھا، عرفہ ملک کے ماتھے پہ لب رکھتے اس نے اپنی سیٹ سنبھالی تھی۔ بابا آج آپ آفس کا ایک چکر لگا لیں، کچھ باتیں مجھے آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ زارل کی بات سن کر انہوں نے سر ہلایا تھا۔ گڑیا کہاں ہے؟ بائی میں یہاں ہوں۔ جلدی سے یونیورسٹی چھوڑ کر آئیں، آج پہلا دن ہے، لیٹ ہو گئی ہوں۔ زارل نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، جو پنک گھٹنوں تک آتی شرٹ، بلیک پینٹ میں ملبوس سٹالر گلے میں لپیٹے ہوئے تھی۔ یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ عرفہ ملک نے اسے گھورا تھا۔ زارل جوس کا گلاس لبوں سے لگا گیا تھا۔ معیز ملک بھی اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ماں بیٹی کا روز کا تھا۔ ماما پلیز اس وقت نہیں، میں آگے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ اپنی جگہ سنبھال کر اس نے سینڈوچ اٹھایا تھا۔ جانتی ہو نا وہاں لڑکے بھی ہوں گے، کسی لڑکے کی ہمت ہے وہ کنزا ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ کیوں بابا؟ وہ آنکھ ونک کر کے ہنسی تھی۔ معیز ملک اسے دیکھتے سر ہلا گئے تھے۔ اگر نوٹنکی ختم ہو گئی ہے تو اٹھو یار، ماما کچھ نہیں ہوتا، اداس مت ہوا کریں۔ عرفہ ملک کے گال چوم کر وہ زارل کے پیچھے بھاگی تھی۔ بیگم مت پریشان ہوا کریں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ان کی بددعا سے ڈر لگتا ہے۔ اس یونیورسٹی نے اس کی ماں سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی اس کے ساتھ بھی کچھ ہو۔ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا تو آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں۔ معیز ملک نے ان کے ہاتھ سے ہلائے تھے۔ وہ آنسو پیتی ان کے کندھے سے سر ٹکا گئی تھیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ حویلی کا بیشا کی کال آئی تھی، بی جان کی طبیعت نہیں تھی۔ چلو میں چلتا ہوں، کافی دن ہو گئے ہیں بی جان سے نہیں ملا۔ ہادف اس کی بات سن کر سر ہلا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں باہر نکلے تھے، سب اپنے کاموں میں مصروف نظر آئے تھے۔ ہادف خان کی دہشت سب پہ واضح تھی۔ کام میں ہوئی غلطی وہ برداشت نہیں تھا کرتا۔ سر یہ یونیورسٹی کا فارم، میم کی فیس جمع ہو گئی ہے۔ نور کے ہاتھ سے فارم لے کر وہ باہر نکلا تھا
عماس اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ میری گاڑی گھر پہنچا دینا۔ عماس چوکیدار کی طرف وہ گاڑی کی چابی اچھال کر ہادف کی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی حویلی کے دروازے پہ آ کر رکی تھی۔ ملازم نے گاڑی کا دروازہ کھولتے سلام کیا تھا۔ ہادف سر ہلا کر عماس کو اشارہ کرتا مردانے کی جانب بڑھا تھا۔ عماس نے ایک بھرپور نظر پوری حویلی کو دیکھا تھا جو پتہ نہیں کتنے کنال پر مشتمل تھی۔ خادم کو مردانے کی طرف جاتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے گیا تھا۔ داجی سامنے ہی بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ سلام کر کے ہادف ان کے پاس بیٹھا تھا۔ عماس بھی ان کو سلام کرتا وہیں بیٹھ گیا تھا۔ کیسے ہو برخودار؟ بڑے دنوں بعد چکر لگایا۔ داجی یہ مصروف بہت زیادہ ہو گیا ہے، ٹائم نہیں اب اس کے پاس۔ ہادف کا طنز سن کر وہ مسکرایا تھا۔ تم نے داجی کو اپنی ڈیل کے بارے میں بتایا؟ عماس کی بات سن کر اس نے جبڑے بھینچے تھے۔ وہ اس کے ساتھ آنے کا مقصد سمجھ چکا تھا۔ تم اچھے سے جانتے ہو جب ہادف خان کوئی بات ٹھان لے تو وہ پوری ضرور کرتا ہے۔ رستے میں آئی کوئی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی۔ قہر آلودہ نگاہیں وہ اس پہ گاڑ کر زنان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہادف محراب خان کی کرہت آواز سن کر اس کے قدم دروازے پاس تھمے تھے۔ ہم کیا مر گئے ہیں جو ہماری موجودگی کو فراموش کرنے تم حویلی آئے ہو؟ مہمان سے ایسے بات کر رہے ہو؟ جس مہمان کو زنان خانے میں قدم رکھنے کی اجازت ہو وہ پھر مہمان نہیں ہوتا۔ ہادف اسے گھورتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ السلام علیکم مورے۔ عابس خان کے سر پہ بوسہ دیتے وہ انہیں سینے سے لگا گیا تھا۔ بچہ کیسا ہے تم؟ مورے میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، جاؤ جا کر بھی جان سے ملو۔ سر ہلاتا وہ ان کے روم کی جانب بڑھا تھا۔ السلام علیکم بی جان۔ اس کی آواز سن کر ادینہ خان نے اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھا تھا۔ ادینہ کتنی دفعہ کہا ہے بغیر دوپٹے کے کمرے میں بھی مت رہا کرو۔ اس کی سرد آواز سن کر ادینہ خان نے اپنی نیلی آنکھوں میں غصے کی رمق لیے اسے دیکھا تھا۔ خان تم بنا ناک کیے آئے ہو؟ تم جانتے ہو اس وقت ہم ہی مورے پاس ہوں گے۔ وہ سر جھٹکتا بی جان کے پاس بیٹھا تھا۔ جو روح موڑ گئی تھی ناراض ہے؟ ان کے ہاتھ وہ لبوں سے لگا کر محبت سے پوچھتا ہے۔ کیا کہاں غائب رہتے ہو؟ شکل تک نہیں دکھاتے اپنی، وہ خفگی سے بولی تھی۔ بی جان کام میں بزی تھا۔ سوری، کوشش کروں گا کہ روز آیا کروں واپس، اور تم ان کا خیال نہیں رکھتی۔ اب اس کا رخ ادینہ کی طرف تھا۔
میں ہی ان کا خیال رکھتی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں تیل کی پیالی تھما کر وہ اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ ہاں، وہ ہمارا بہت خیال رکھتی ہے۔ ہم چاہتا ہے کہ ہمارا پوتا اور نواسی شادی کر لیں اب۔ بی جان کی بات سن کر ارینا کی آنکھوں میں نمی چھائی تھی۔ بی جان، ہم شادی نہیں کریں گے۔ تب تک تو بالکل نہیں کریں گے جب تک ان کو سزا پاتے نہیں دیکھیں گے، ان کو تڑپتے نہیں دیکھیں گے، ان کو جب تک بتا نہیں دیتے کہ ہم پر کیا گزری، ہماری ماں پر کیا گزری، اس سے پہلے ہم شادی نہیں کریں گے۔ خان، تم ان کو ڈھونڈ کر لاؤ گے نا؟ وہ ہادف کے پاس گھٹنے کے بل بیٹھی تھی۔ اٹھو نیچے سے، اس سخت لہجے میں بولا تھا۔ ہم تب ہی اٹھیں گے جب تم وعدہ کرو گے کہ میں انہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ جلد مل جائیں گے۔ ہمیں تم پر یقین ہے خان، ہمارا یقین مت توڑنا۔ تم دونوں کو ہمارا کوئی فکر نہیں۔ ہم کہہ رہا ہے اس کی جان چھوڑ دو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ بی جان پلیز۔ ان کو کھانستے دیکھ کر ادینا نے ان کی کمر سے ہلا کر پانی پلایا تھا۔ ہم آپ کے لیے شہد لے کر آتا ہے۔ خان، تم خیال رکھو۔ ہادف اس کی بات سن کر سر ہلا گیا تھا۔ عماس آیا ہوا ساتھ۔ ہادف کی بات سن کر باہر جاتے اسے اپنا چہرہ ڈھانپا تھا۔ جلد بازی میں باہر نکلتے وہ کسی وجود سے ٹکرائی تھی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی۔ عماس کی سرد آواز سن کر اسے اپنی نیلی آنکھیں اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ ہم تو دیکھ کر ہی چل رہا تھا، تم ہی منہ اٹھا کر ادھر آیا ہے۔ اس کی سرد آواز سن کر عماس نے جبڑے بھیجے تھے۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو فرسٹ ایپیسوڈ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔